بس یہاں بس آپ 2 منٹ رکیے, ہم اس وقت ریکارڈ کرتے پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں. ناظرین آداب, 1 مارچ 2024 مطابق 19 شعبان کے اودھنامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے. آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودھنامہ میں شائع اہم خبروں کے خاص حصے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آئندہ لوک سبھا انتخابات کے پیش نظر آج دعویٰ کیا کہ اب کی بار 400 پار کا نعرہ ہر جگہ سنائی دے رہا ہے اور یہ عوام کا خود کا نعرہ ہے. مسٹر مودی نے ورچوئلی طور پر شمولیت اختیار کرتے ہوئے مدھیہ پردیش میں 17,000 کروڑ روپے سے زیادہ کے ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا اور افتتاح کیا. ان میں بنیادی طور پر ریل, سڑک اور آبپاشی کے منصوبے شامل ہیں. وزیر اعظم نے اجین میں قائم دنیا کی پہلی افتتاح کیا. اس پروگرام میں بھوپال سے گورنر منگو بھائی پٹیل اور وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو بھی شامل رہے. مشن لوٹس کو بری طرح ناکام بنا دیا, یعنی گزشتہ 3 دنوں سے جاری سیاسی بحران اب ختم ہو گیا ہے. ہماچل پردیش کانگریس کی صدر پرتیبھا سنگھ اور وزیر اعلیٰ سکھویندر سنگھ سکھو ایک ساتھ نظر آئے اور دونوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے لوک سبھا الیکشن ایک ساتھ لڑنے کا اعلان کیا. اس دوران 6 رکنی رابطہ کمیٹی بھی تشکیل دینے کی بات کہی گئی. نائب وزیر اعلیٰ اور ریاستی کانگریس کی صدر شامل رہیں گی. تفتیشی ایجنسیوں کی کارروائیوں پر اپوزیشن کی جانب سے اکثر سوالات اٹھتے رہے ہیں. اسی ضمن میں سماجوادی پارٹی مجھ سے اس ضمن میں کوئی معلومات نہیں مانگی گئی. اب اچانک راجیہ سبھا اور لوک سبھا نوٹس بھیج رہی ہے. واضح رہے کہ کان کنی کے ایک معاملے میں انکوائری میں شامل ہونے کے لیے سی بی آئی نے 21 فروری کو اکھلیش یادو کو نوٹس بھیجتے ہوئے انہیں 29 فروری کو گواہ کے طور پر پیش ہونے کے لیے دہلی بلایا تھا. ہندوستانی حکومت نے کہا ہے کہ روس یوکرین جنگ میں روسی فوج میں معاون کے طور پر خدمات انجام دینے کے مقصد سے 20 ہندوستانی شہریوں سے سفارت خانے سے انہیں سروس سے نکالنے اور وطن واپسی کی اپیل کی ہے, جس پر ہندوستانی سفارت خانہ روسی حکومت کے ساتھ رابطے میں ہے. 1993 میں ملک میں معاملے میں اپنا فیصلہ سنایا ہے. اجمیر کی ٹاڈا عدالت نے 23 فروری کو اپنا عبدالکریم ٹنڈا کو اس معاملے میں بری کر دیا ہے. سی بی آئی ٹنڈا کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت عدالت میں پیش نہیں کر سکی, جبکہ اس معاملے میں 80 سے زیادہ گواہوں کو پیش کیا گیا, لیکن ان گواہوں نے بھی عبدالکریم ریاست سے جانے والے عازمین حج کی مدد اور رہنمائی کے لیے اتر پردیش حکومت کی جانب سے بھیجے جانے والے خادم الحجاج کے نام منتخب کیے گئے. اتر پردیش کے وزیر مملکت برائے مسلم وقف اور حج دانش آزاد انصاری اور چیئرمین ریاستی حج کمیٹی محسن رضا کی موجودگی میں مولانا علی میاں میموریل حج ہاؤس سروجنی نگر میں منعقدہ ایک پروگرام میں قرعہ اندازی کے عمل کے تحت 61 خادم الحجاج کا انتخاب کیا گیا. باقی فہرست میں سے 6 درخواست دہندگان کو 10% کی بنیاد پر ویٹنگ لسٹ کے لیے منتخب کیا گیا ہے. دانش آزاد انصاری نے اس موقع پر کہا کہ ریاستی حکومت کا مقصد یہ ہے کہ حج کے دوران عازمین حج کو کسی بھی سطح پر کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے اور انہیں بہترین سہولیات فراہم کی جائیں. اتر پردیش یوگی حکومت کے دوسرے میعاد کار میں کابینہ کی پہلی توسیع کی حلف برداری تقریب پر طنز کستے ہوئے سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے نوجوانوں کو بی جے پی ہٹاؤ نوکری پاؤ کا نعرہ دیا. یادو نے منگل کو بی جے پی حکومت کی حلف برداری تقریب کے بعد ایکس پر لکھا کہ اپنے مستقبل کو بچانے کے لیے ہم بے روزگار لوگ, پیپر لیک سے پریشان, نوکریوں کی تلاش میں نکلے نوجوان حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم صرف ایسی پارٹیوں کو ووٹ دیں گے جن کا مقصد روزگار فراہم کرنا ہے. ہم یہ حلف بھی لیتے ہیں کہ ہم اپنے خاندان اور آس پاس کے علاقوں کے ووٹروں کو ہم آہنگی اور مثبت سیاست کے بارے میں سماج سے کھل کر اپیل کریں گے اور آئندہ لوک سبھا انتخابات میں آئین پر یقین رکھنے والی پارٹیوں کو کامیاب بنائیں گے. آل انڈیا مائنورٹیز فورم فار ڈیموکریسی کی ایک میٹنگ فورم کے لکھنؤ واقع پارک روڈ دفتر پر زیر صدارت ڈاکٹر عمار رضوی منعقد ہوئی. میٹنگ میں شرکت کرنے والے اراکین نے مشترکہ طور پر لکھنؤ پارلیمانی حلقے سے بی جے پی سے راجناتھ سنگھ کے نام کے اعلان پر پارٹی ہائی کمان کا شکریہ ادا کیا ہے. فورم کے صدر ڈاکٹر رضوی نے کہا کہ میرے راجناتھ جی سے دیرینہ تعلقات ہیں. جب بھی دہلی یا لکھنؤ میں ان سے ملاقات ہوتی ہے تو اکثر ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوتا ہے. ڈاکٹر رضوی نے کہا کہ راجناتھ سنگھ نے جس محکمے کی ذمہ داری سنبھالی اس میں جدت پسندی اور ترقیاتی کاموں کو فوقیت دی. عیدگاہ لکھنؤ میں ماہ رمضان المبارک کی تیاریوں کے سلسلے میں مولانا خالد رشید فرنگی بیلی نے ضلع انتظامیہ کے افسروں کی توجہ اس بات پر دلائی کہ رمضان کے مقدس مہینے میں پورے شہر خصوصاً مسلم اکثریتی علاقوں میں صفائی ستھرائی کا معقول انتظام کیا جائے. انہوں نے کہا کہ 11 مارچ کو اگر چاند ہو گیا تو تراویح اسی رات سے شروع ہو جائے گی ورنہ 12 مارچ سے ہوگی. اس لیے عیدگاہ اور شہر کی تمام مساجد کے ارد گرد صفائی کا جلد از جلد معقول انتظام اور نظم و نسق کو مزید بہتر بنایا جائے.
اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ خصوصاً افطار، تراویح اور سحری کے وقت بجلی نہ جائے۔ انہوں نے کہا کہ ضلع انتظامیہ اس بات کو بھی یقینی بنائے کہ شہر میں خصوصاً پرانے شہر میں کسی کو بھی امن و امان کے ساتھ کھلواڑ نہ کرنے دیا جائے۔ پروفیسر ولی الحق انصاری کی عہد ساز شخصیت پر اتر پردیش اردو اکیڈمی کے مالی اشتراک سے حضرت بلال ایجوکیشنل ویلفیئر اینڈ سوشل سوسائٹی کے زیر اہتمام یو پی پریس کلب میں سیمینار ہوا، جس کی صدارت پروفیسر احسن الظفر سابق صدر شعبہ فارسی لکھنؤ یونیورسٹی نے کی۔ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پروفیسر ولی الحق انصاری ایک عہد ساز شخصیت تھے۔ وہ فارسی اور اردو کے ذو لسانی ادیب اور شاعر تھے، جن کی تحریر سے ایران علمی حلقہ بھی مستفید ہی نہیں ہوا بلکہ ان کی کتابوں کو تہران یونیورسٹی کے شعبہ تحقیق و تصنیف سے شائع بھی کیا گیا۔ انہیں اپنے ملک کا اعلیٰ ترین اعزاز سعدی شیرازی ایوارڈ بھی عطا کیا۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق اسرائیلی فوج کی طرف سے گزشتہ ہفتے غزہ میں امداد اور آٹے کے لیے جمع ہزاروں فلسطینیوں پر ایک بار پھر گولیاں برسائی گئیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے پیر کی شام غزہ کی پٹی کے شمال میں واقع غزہ شہر کے کویت گول چکر پر انسانی امداد کے انتظار میں کھڑے بے گھر افراد پر فائرنگ کی۔ حماس تحریک کے میڈیا آفس نے بھوک، غذائی قلت اور پانی کی کمی کے نتیجے میں ہونے والی موتیں اور غزہ میں بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال اور بگڑتی ہوئی انسانی تباہی کا مکمل طور پر ذمہ دار امریکی انتظامیہ اور عالمی برادری کو ٹھہرایا ہے، جبکہ اسرائیل نے کہا کہ یہ موتیں فلسطینیوں کی بھگدڑ سے ہوئی جو خوراک کے لیے ٹرکوں کی طرف لپک رہے تھے۔ ایران میں یوم شجرکاری کے موقع پر رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہئی نے شجرکاری کے بعد اپنے بیان میں کہا کہ یکم مارچ کو پارلیمانی انتخابات میں عوام نے وسیع پیمانے پر شرکت کر کے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ آپ نے مجلس شورائے اسلامی یا پارلیمنٹ کے حالیہ انتخابات میں بھرپور شرکت پر عوام کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ دشمن نے پچھلے ایک سال سے اپنے پروپیگنڈوں کے ذریعے کوشش کی کہ عوام کو انتخابات سے دور رکھے، لیکن ایرانی عوام نے یکم مارچ کو اپنی بھرپور شرکت سے دشمنوں کی کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ مضبوط شراکت داری کے لیے اپنے عزم پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ نئے وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں اس شراکت داری کو مزید مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے ایک پریس کانفرنس کے دوران شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ اپنی دیرینہ شراکت داری کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہمیشہ ایک مضبوط، خوشحال اور جمہوری پاکستان کو امریکہ کے لیے اہم سمجھتے ہیں۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق فرانسیسی قانون سازوں نے پیلس آف ورسیلز میں پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں فرانس کے آئین میں اسقاط حمل کے حق کو شامل کرنے کے بل کو منظوری دے دی ہے۔ اس بل کو 72 کے مقابلے 780 ووٹوں کی بھاری اکثریت سے منظور کیا گیا اور اس کی منظوری کے بعد مشترکہ اجلاس میں شریک تقریباً سبھی اراکین نے کافی دیر تک کھڑے ہو کر تالیاں بجائیں۔ خواتین کے حقوق کے کارکنوں نے صدر ایمانوئل میکرون کے اس اقدام کو سراہا ہے۔ اس اقدام سے فرانس دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے جس نے اپنے بنیادی قانون میں حمل کو ختم کرنے کے لیے واضح تحفظ فراہم کیا ہے۔ امریکہ کی نائب صدر کملا ہیرس نے صدر جو بائیڈن کو تجویز دی ہے کہ سیاسی نقصان سے بچنے کے لیے فلسطینیوں کے معاملے پر پالیسی اور بیانات کو کچھ نرم کرنا ہوگا۔ امریکہ میں صدارتی الیکشن کی مہم جاری ہے جس میں سابق صدر ڈونالڈ ٹرمپ موجودہ صدر جو بائیڈن کو سخت مقابلہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ صدر جو بائیڈن کی اسرائیل کی بیجا حمایت اور فلسطین سے متعلق متنازعہ پالیسی بھی ہے، جس پر امریکہ کی حکمراں جماعت کو اپنے مخالفین کے ساتھ ساتھ اپنے حامیوں کی تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی سلسلے میں امریکی نائب صدر کملا ہیرس نے خبردار کیا ہے کہ فلسطینیوں کے معاملے پر ووٹرز کے غصے اور تنقید کا سیاسی نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔